کیا آپ جانتے ہیں ایسی گڑیا بھی ہے جو خود بخود چلتی ہے؟ کراچی کے ایک بچی نے بازار سے لی ایک خوبصورت گڑیا، مگر یہ عام گڑیا نہیں تھی۔ رات کو بیڈ روم سے ہنسنے کی آوازیں آتیں، دیواروں پر خون سے لکھا ملتا، اور پھر ایک دن وہ گڑیا زندہ ہو گئی، ہاتھ میں چاقو لیے اپنی ہی مالکن پر حملہ کر دیا۔ یہ ہے لبوبو ڈال، ایک منحوس کھلونا جس سے کھیلنا زندگی کا آخری کھیل ثابت ہو سکتا ہے اگر آپ ہمت رکھتے ہیں تو یہ کہانی سننے کی۔ کہانی ایک عام کھلونے کی نہیں بلکہ ایک ایسی منحوس گڑیا کی ہے جس نے کئی زندگیاں برباد کر ڈالیں۔ لبوبو ڈال بظاہر ایک خوبصورت کلیکشن ڈال ہے، لیکن اس کے اندر چھپی ہوئی روح انسانوں کے لہو کی پیاسی ہے۔ کراچی کے پوش علاقے میں حسنین اپنی بیوی ثانیہ اور بیٹی عرشیہ کے ساتھ رہتا تھا۔ عریشے کے ساتھ رہتا تھا۔ عریشے گڑیا کھیلنے کی شوقین تھی۔ ایک دن بازار سے گزرتے ہوئے اسے ایک گڑیا بہت پسند آئی۔ گڑیا کی بڑی بڑی آنکھیں، لمبے کان اور عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ دکاندار نے کہا، یہ لبوبو ڈال ہے، بہت نایاب ہے، آپ کی بیٹے کے لیے بالکل پرفیکٹ۔ حسنین نے قیمت کچھ زیادہ ہونے کے باوجود وہ گڑیا خرید لی۔ عریشے خوشی سے اچھل پڑی، مگر دکاندار کی آنکھوں میں ایک خوف چھپا ہوا تھا۔ یہ گڑیا کسی کی ہے؟ گھر آتے ہی عریشے نے گڑیا اپنے کمرے میں رکھ دی۔ رات کو ثانیہ نے محسوس کیا کہ کمرے سے ہلکی ہلکی ہنسی کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اس نے جا کر دیکھا تو عریشے گہری نیند سو رہی تھی، مگر گڑیا بستر کے دوسرے کونے پر بیٹھی تھی، جیسے کسی کو گھور رہی ہو۔ اگلے دن صبح عریشے کے ہاتھ پر خراشیں تھیں۔ اس نے کہا، امی، رات کو کسی نے میرے ہاتھ پکڑے تھے۔ ثانیہ نے سمجھایا کہ شاید خواب دیکھا ہوگا، مگر اس کے دل میں عجیب سا خوف بیٹھ گیا۔ رات کو حسنین نے بھی آوازیں سنی، کبھی کھڑکی بجتی، کبھی ہنسنے کی آواز آتی، تو اٹھ کر باہر دیکھا کہ گڑیا ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی ہے، مگر جب وہ واپس آئی تو وہ صوفے پر بیٹھی تھی۔ گھر میں کوئی نہیں آیا تھا۔ عریشے کہتی، امی، لبوبو خود چل سکتی ہے، وہ میرے ساتھ کھیلتی ہے۔ یہ سن کر ثانیہ کا خون خشک ہو گیا۔ رات کو حسنین نے خواب دیکھا کہ گڑیا اس کے سینے پر بیٹھی ہے اور اس کے گلے کو دبا رہی ہے۔ وہ گھبرا کر جاگ گیا، مگر کمرے کے کونے میں واقعی گڑیا رکھی تھی۔ کچھ دن بعد حسنین کو دکاندار یاد آیا۔ وہ فوراً بازار پہنچا۔ دکاندار پہلے تو گھبرا گیا، مگر بولا، یہ گڑیا اصل میں ایک لڑکی کی خون سے جڑی ہوئی ہے۔ سالوں پہلے ایک بچی کو ظلم کر کے مار دیا گیا تھا، اور اس کی روح اب اس گڑیا میں قید ہے۔ جو بھی یہ گڑیا لے گا اس کا گھر برباد ہو جائے گا۔ حسنین کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ گڑیا واپس کرنے گیا، مگر عریشہ ضد کر کے رو پڑی، بابا، لبوبو مجھے چھوڑ کر نہیں جائے گی۔ اس رات پورے گھر میں روشنی گل ہو گئی۔ یہ ہر طرف اندھیرا پھیل گیا۔ کچن سے برتن گرنے کی آوازیں آنے لگیں۔ ثانیہ نے دروازہ کھولا تو کمرے کی دیوار پر خون سے لکھا تھا، میں واپس نہیں جاؤں گی۔ عریشہ کمرے کے بیچ میں کھڑی تھی، اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور گڑیا اس کے ہاتھ میں تھی۔ عریشہ کی آواز بدل چکی تھی، امی، بابا، لبوبو کہتی ہیں کہ اب تم سب میرے ساتھ رہو گے، ہمیشہ کے لیے۔ حسنین نے آگے بڑھ کر بیٹی کو پکڑنے کی کوشش کی، مگر اچانک گڑیا نے اپنی آنکھیں جھپکیں اور گھر کی تمام کھڑکیاں زور سے بند ہو گئیں۔ ثانیہ نے قرآن کی آیات پڑھنا شروع کی۔ عریشہ زور زور سے چیخنے لگی۔ گڑیا اس کے ہاتھ سے اچھل کر دیوار پر جا لگی۔ اچانک وہ زندہ ہو کر حرکت کرنے لگی۔ چھوٹی سی گڑیا نے کچن کا چاقو پکڑ لیا اور حسنین پر حملہ کر دیا۔ حسنین زخمی تو ہوا، مگر اس نے ہمت کر کے گڑیا کو پکڑا اور آگ میں پھینک دیا۔ گڑیا جلنے لگی، لیکن ساتھ ہی
عریشہ زمین پر تڑپنے لگی۔ ثانیہ چیخ کر بولی، نہیں، یہ ہماری بیٹی ہے۔ جب گڑیا مکمل طور پر جل گئی تو عریشہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ کچھ لمحوں بعد اس کی سانسیں بحال ہوئیں، لیکن کمرے کی دیوار پر پھر خون سے لکھا تھا کہ میں واپس آؤں گی۔ حسنین اور ثانیہ نے گھر چھوڑ دیا، مگر ان کے دل میں یہ خوف ہمیشہ کے لیے بیٹھ گیا کہ لبوبو ڈول کی روح ابھی تک آزاد نہیں ہوئی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ آپ کو مزید ایسی بہترین ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں۔ اپنے سوالات اور تجربات کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔